رسول اللہ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانہ عرصہ ہے، یعنی ہم یوں کہہ لیجئے کہ جو آخری درمیانہ عشرہ ہے، 10 دن ہے، فرمایا کہ یہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری فرمایا کہ آگ سے آزادی کا ہے۔ آپ تقسیم دیکھیے کہ پہلے عشرے کو فرمایا رحمت، دوسرے عشرے کو فرمایا مغفرت، تیسرے عشرے کو فرمایا آگ سے آزادی۔ پہلا عشرہ رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندوں میں ذوق اور شوق پیدا ہو کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، اس کا پیغمبر بھی رحیم و کریم ہے، وہ بھی رؤوف الرحیم ہے، تمہیں آواز دے رہا ہے تم آؤ اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، عبادت کرو۔ جب انسان مسلمان عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حقوق العباد حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، تو پہلے عشرے میں تیار ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے عشرے میں جب وہ مستحق بن جاتا ہے، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، جب وہ خود کو ثابت کر دیتا ہے تو پھر دوسرے عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اور پھر جب دوسرا عشرہ بھی بندے کا عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں اور فرما برداری میں اور اطاعت میں گزرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لازم ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر آخری عشرے میں ان کے گریہ وزاری سے، آہوزاری سے، عبادت سے، دعاؤں سے، نمازوں سے، تلاوتوں سے، رجوع اللہ سے، انابت اللہ سے، توبہ سے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آخری عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اعلان بس اعلان ہے، کوئی شخص کچھ نہیں کرتا، بس وہ پہلے عشرے میں رحمت کا مستحق بن جائے گا، دوسرے عشرے میں اس کو مغفرت مل جائے گی، تیسرے عشرے میں وہ آگ سے آزاد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پہلے عشرے میں رحمت کا مستحق وہی بنے گا کہ جو واقعی رحمت کے حصول کی کوشش میں رہتا ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت کا حقدار وہی بنے گا کہ جو واقعی مغفرت کے حصول کی کوشش میں رہتا ہے، اور تیسرا عشرہ پھر رب کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے 2 عشرے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے گزارے ہیں، تو دیکھ میں تجھے آخری عشرے میں تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ تجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، کہ جس نے تخفیف کی اپنے مملوک سے، مملوک عربی زبان میں ویسے تو ہم غلام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم سب آرڈینیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، امپلائیز بھی کہہ سکتے ہیں، سرونٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مملوک سے کمی کی، یعنی ذمہ داریوں کی کمی کی، بوجھ کم کر دیا، اور جو ان کے فرائض تھے ان میں کمی کر دی، اگر جیسے ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی کر دی، اور معاوضہ زیادہ ان کو ادا کر دیا، ان کا خیال رکھا، تو رسول اللہ نے فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ سے آزاد کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس خطبے میں کتنی مرتبہ رسول اللہ نے یہ فرمایا آگ سے آزادی، آگ سے آزادی۔ اب اس لیے یہ بات تو بنتی ہے نا کہ رسول اللہ نے جب ایک موقع پر، جب آپ نے اپنے منبر پر ایک قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر رکھا آمین، تیسرے پر رکھا آمین، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جبریل نے یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک ہوا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر جنت کا حقدار نہ ٹھہرا۔ والدین کی خدمت سے جنت کا حقدار بن سکتا تھا، اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، تو جبریل نے کہا وہ شخص ہلاک ہوا، تو رسول اللہ نے کہا، میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور پھر وہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو وہ شخص بھی ہلاک ہوا، ناکام و نامراد ہوا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا کہ جب آپ کا اسم گرامی نامی لیا گیا اور پھر اس نے آپ پر درود نہ بھیجا تو وہ شخص بھی ہلاک و نامراد اور ناکام ہوا، تو آپ نے فرمایا آمین۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک خطبہ اتنا بھرپور خطبہ ہے کہ جو ہمیں
صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک گڈ نیوز دیتا ہے، ایک خوشخبری دیتا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوڑو، بھاگو، جستجو کرو، ففروا الی اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف بھاگو، دوڑ کر خدا کی طرف آؤ، واستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یہ اس طرف ہمیں رمضان بلا رہا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سیل لگتی ہے نا، بڑے جسے ہم کہتے ہیں برانڈ ہوتے ہیں، بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ جب یہ بڑے بڑے جو جسے ہم سٹورز کہتے ہیں وہاں پر آپ جائیں، جب وہ سیل لگاتے ہیں تو وہاں پر لوگ ٹوٹ کر وہاں پر جاتے ہیں، ایسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور 5 سوٹ 10 سوٹ خریدے جا رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید آج کے بعد کپڑے نہیں ملیں گے یا دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ یہ رویہ مسلمانوں کا، مومنین کا نیکی کے معاملے میں ہونا چاہیے، خاص طور پر رمضان میں۔ تو خوشخبری تو ہے یہ ہمارے لیے، لیکن اب اس خوشخبری کو اور اس موقع کو ہم نے اویل کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ وہ ہم کس طرح کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اور در حقیقت تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غافل ہیں ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے بہت ہی پسند ہے، اور یہ اتنی اچھی بات ہے کہ یاد کر لیجئے اس بات کو کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، کہ اے میرے صحابہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، کس کا تم استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی وحی اترنے والی ہے یا کوئی جنگ کا موقع آنے والا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو، کرتے ہو، کر رہے ہو، اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، نہ تو وحی اترنے والی ہے اور نہ جہاد کا وقت آنے والا ہے، بلکہ فرمایا رمضان آنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی یہ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے آج کون آنے والا ہے ہمارے گھر میں، تو پھر ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص وہ ہمارے گھر میں آج آنے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس طرح رمضان کی اہمیت کو بیان کیا، ماذا تستقبلون ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ اب اس سے تو بات پتہ چل گئی کہ ہم تو استقبال کرنے والے ہو گئے، لیکن یہ جو فرمایا نا کہ ماذا یستقبلکم، تمہارا کون استقبال کرنے والا ہے، یہ بات ذرا پوشیدہ بات ہو جاتی ہے۔ ایک تو رمضان ہمیں سمجھ آتا ہے کہ رمضان ہمارا استقبال کرنے والا ہے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صرف رمضان استقبال نہیں کرنے والا بلکہ خدا استقبال کرنے والا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کا استقبال اللہ تعالیٰ کرتا ہے، رات کو اٹھ کر تلاوت کرنے والوں کا استقبال اللہ کرتا ہے، اور پھر پیاس اور بھوک کو برداشت کرنے والوں کا استقبال اللہ کرتا ہے۔ تو وہاں پر تو سمجھ آ گئی کہ ہم استقبال کرنے والے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے، تو اس سے بات یہ سمجھ آ گئی کہ رمضان تو ہمارا استقبال کر ہی رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے اس ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا استقبال کرتا ہے۔